السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرام مسلم صلہ رحمی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو دوستوں کا اکرام کرنا۔ ابو داؤد۔ حضرت مالک بن مالک یا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا۔ جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مسلم۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ کو صلہ رحمی کرتے رہنا ہے اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدینوں کے ساتھ۔ آپ کے والدین میں اگر ماں ہے تو ان کی خدمت کرے، اگر باپ بچ گئے تو ان کی خدمت کرے۔ اگر نہیں ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ دوزخ کے طلبگار ہو گئے، اور آپ کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیے تو آپ پھر جنت والے ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں، ان کا دل خوش نہ کریں تو جنت میں داخل نہ ہو۔ اس لیے ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم کسی کو عبادت کرنے کے لیے کہتے تو اپنے باپ ماں کی عبادت کرنے، عورت کو شوہر کی۔ تو یہ ہے معاملہ، تو اس پر ہم لوگ خیال کریں، دھیان دیں۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور حدیث کا مفہوم کو سمجھیے۔ اگر اس مفہوم کو سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی۔ آج کل جو ماحول بن گیا ہے، اپنے باپ ماں کو بالکل ترجیح نہیں دیتے ہیں، اسے بوڑھا کہتے ہیں، اس کے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، سگنیچر کروا لیتے ہیں جائیداد پر، اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، تو وہ سمجھیے کہ جنت کے بجائے جہنم خرید رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں۔